اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس شروع کرنے سے پہلے دو سوالات آئے ہوئے ہیں، اس کا جواب مختصراً دے دیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ وکس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ جو بام لگاتے ہیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ وکس ہو یا انہیلر ہو یا خوشبو ہو یا دھونی ہو خوشبو کی، ان کا مسئلہ ایک ہی ہے کہ اگر آپ اس کو کھینچ کر اندر لے کے جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جہاں تک بام کا تعلق ہے، وکس کا تعلق ہے، اگر وہ ناک کے باہر کی سائڈ پہ لگائیں یا سینے پہ لگائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کو لگانے کے بعد اس کو نارمل آپ سانس لیں، اس کو ایسے کر کے کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کھینچیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ لگی رہے وہاں پہ، اور جس طرح کسی نے خوشبو لگائی یا آپ نے خوشبو لگائی اور وہ ہوا میں رہتی ہے تو اس کو تو آپ ہوا سے جدا نہیں کر سکتے، تو اس لیے اگر وہ اندر چلی جائے خود بخود تو پھر اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے بام میں بھی ہوگا کہ وہ خود بخود چلی جائے اندر سانس کے ساتھ تو نو پرابلم، لیکن اگر آپ اس کو کھینچیں گے تو پھر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، کیونکہ انہیلر جب لیا جاتا ہے تو اس میں بھی وہ دوائی کو کھینچا جاتا ہے اندر، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ اندر کیوں نہیں لگانا وکس کو، تو اس کے اندر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سانس کے ساتھ اس کے ذرات اندر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے۔ بطور احتیاط یس، وہ ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ چلا گیا واقعتاً تو پھر واقعی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی تھک ہوتی ہے کہ وہ اس میں ذرات کا جانا جو ہے وہ بظاہر تو ممکن نظر نہیں آتا، لیکن احتیاطاً آپ اس کو نہ لگائیں ناک کے اندر، اور باہر جو ہے آپ اس کو لگا لیں تو اٹس فائن انف، اور سانس نارمل سانس لیں، کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا تھا سوال جو ہے وہ ہے خواتین کے اعتکاف کے بارے میں۔ اس میں جو سوال میں 4-5 سوال اکٹھے ہی تھے، جو مجھے یاد رہ گیا وہ جواب دے دیتا ہوں، اس کا جو رہ جائے گا تو پھر جواب دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نمبر ایک تو بات یہ ہے کہ اعتکاف کی اجازت صرف چاہیے دو قسم کی خواتین کو، ایک جو شادی شدہ ہو اور اس کا خامند موجود ہو، یعنی وہاں موجود ہو۔ فرض کریں اگر وہ ملک سے باہر ہے تو پھر اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ گھر میں موجود ہے، کام پہ گیا، اس کو واپس آنا ہے، ٹھیک ہے، واپس گھر آنا ہے شام کو، تو اس صورت میں عورت کو خاوند کی اجازت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ پھر اس میں اس کے حق تلفی جو ہے وہ اس میں آتی ہے۔ جہاں تک ہے ان میرڈ کا تعلق، ان میرڈ میں یہ ہے کہ بعضوں کا خیال یہ ہے کہ والدین کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، والدین کی اجازت نہیں چاہیے ہوتی، کیونکہ جو بالغ ہے وہ جب عبادت کرنا چاہے تو اس میں والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر والدین کو اس کی ضرورت ہے، جیسے والدین بہت ضعیف ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، تو انہیں ضرورت ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ جب وہ کام نہیں کرے گی تو گھر میں کھائے پیے گا بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ یا پیرنٹس میں سے کوئی بیمار ہے اور اس کی تیمارداری کے لیے کوئی اور موجود نہیں ہے ماں سوائے اس بچی کے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے تو بہتر ہے، کیونکہ والدین کی خدمت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ لیکن بائی آرڈر، جس کو ہم کہتے ہیں نا حکم دینا کہ نہیں تو نے اعتکاف میں نہیں بیٹھنا، اور اس کی کوئی وجہ بھی نہ ہو، تو وہ والدین نہیں کر سکتے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تھرڈلی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر خامند نے اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت دے دی تو وہ اس اجازت کو واپس نہیں لے سکتا، وہ نہیں لے سکتا اس کو۔ وہ ایک دفعہ دے، سوچ سمجھ کے اجازت دے، جب وہ دے پھر وہ اس کے حجرے میں داخل بھی نہیں ہو سکتا،
داخل سے مراد یہ ہے کہ وہ وطی کی نیت سے داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ بھی کلیئر ہو گئی بات. فورتھ بات یہ ہے کہ جگہ, کہ عورت کے لیے گھر کے اندر جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی جگہ کون سی ہوگی. اس میں افضل یہ ہے کہ وہ جگہ ہو جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی جگہ کو علیحدہ کر لیا جائے اور اس جگہ پہ ہی عورت اعتکاف کرے. لیکن اگر بعض اگر چونکہ گھروں میں اب ہر کسی کا گھر اتنا بڑا نہیں ہوتا, تو اگر کوئی ایسی جگہ گھر میں نہیں ہے لیکن عورت نے اعتکاف بیٹھنا ہے گھر میں, تو پھر وہ کوئی جگہ ایک مختص کر لے, فکس کر لے, اور اس جگہ کو جو ہے پاک صاف کر کے اسے تیار کر دے, اور وقت آنے پہ جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے. ٹھیک ہوگی بات. اچھا, اب اس میں اگلی بات کیا ہے کہ کیا عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. تو وہ مکروہ تنزیہی, ہمارے فقہاء اناف اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں کہ وہ مکروہ ہے. اس کے لیے بیٹر آپشن یہ ہے کہ وہ گھر کی مسجد ہے, اس کو مسجد البیت کا درجہ دے دیا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ بعض گھروں میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی, کسی کا ایک کمرہ ہے, کسی کا 2 کمرہ ہے. اب وہ اگر بیٹھنا ہو تو کیا کریں. تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کونا مختص کر لیں, اس کو صاف کر لیں, اور اس کے گرد جو ہے وہ پردہ کر دیں تاکہ اس کے اندر کوئی آنا جانا کسی کا نہ ہو. اگلی بات یہ ہے کہ جو واش روم جانے کی وہ تو بالکل اجازت ہے, کھانا پینا بالکل اجازت ہے. اگر کوئی دینے والا پکانے والا نہیں ہے اور وہ اس نے خود ہی پکانا ہے تو پھر وہ حالت اعتکاف میں وہ کر سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ آپشن بڑی ریئر ہوتی ہے, اس لیے کہ گھروں میں نارملی تو لوگ ہوتے ہی ہیں, اور اگر اعتکاف میں آپ نے بیٹھنا تو پہلے اس کا بندوبست کر کے بیٹھیں گے کھانے پینے کا کیا بنے گا, تاکہ غیر ضروری وجہ سے باہر نکلنا نہ پڑے. ٹھیک ہو گئی بات, کلیئر ہو گئی یہ بات کہ نہیں ہوگی. اچھا, اور میرے خیال میں یہی چیزیں تھیں اس کے اندر. اور اگر پیرنٹس ملک سے باہر ہیں فرض کرو, اور یہاں بچی جو ہے یہاں پہ ہے, اور وہ اس کو کوئی اجازت, پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اعتکاف میں غیر ضروری بات چیت نہیں ہو سکتی, لیکن اعتکاف میں آپ یہ کہیں کہ یہ اصول یہ ہے کہ آپ بات نہیں کریں گے تو وہ بھی غلط ہے, وہ مکروہ ہے, اس سے منع کیا گیا. آپ خیر کی بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نیکی کی بات کر سکتے ہیں. وہ پھر اور مسائل لمبے ہیں. ٹھیک ہے, جو سوال تھا وہ اتنا ہی تھا جہاں تک مجھے یاد ہے. اگر کوئی اس میں کوئی جزو رہ گیا تو میں دیکھ لوں گا, اس کا میں جواب انشاءاللہ تعالی بعد میں دے دوں گا. ٹھیک ہے جی. بات مردہ عورت صغیرہ سے وطی کرنا یہ سکھ لوگوں کا کام ہے, اور یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, یہ پہلی بات ہے. لیکن یہاں جو چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہیں وہ گناہ اور اجر کے مطابق نہیں ہوتی, بلکہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا گناہ ہونا, اس کا جرم ہونا وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. اگر مردہ عورت سے وطی کرے یا صغیرہ سے وطی کرے جس کو دیکھ کر خواہش پیدا نہ ہوتی ہو, تو اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا, یعنی روزہ فاسد ہو جائے گا, قضا واجب ہوگی. لیکن محل کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کامل طور پر قابل شہوت ہو, یعنی مکمل طور پر اس کی خواہش کی جا سکتی ہو, مشتہات اگر یاد ہو. القنیہ میں اختلاف کیا گیا ہے کہ وہ صغیرہ جس کو دیکھ کر خواہش پیدا نہ ہوتی ہو اس سے وطی کرنے میں کفارہ واجب ہوگا. لیکن بالاجماع جو قول ہے, کنسنسس جس پہ ہے, وہ یہ ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا, اور یہی مناسب ہے. امام علامہ ابن شہاب کہتے ہیں یہی مناسب ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ اختلاف ہے جو لکھ دیا گیا ہے کہ یہ القنیہ میں, یہ جو فقہ کی کتاب ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کفارہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اس صورت میں جو غسل کی آئے گی سچویشن کہ غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا,
تو صغیرہ جس کو دیکھ کر خواہش پیدا نہ ہوتی ہو اس سے وطی کی صورت میں غسل سے متعلق امام الرملی نے کہا، علماء نے کہا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ اگر اس سے بکارت یعنی ورجنٹی زائل کیے بغیر وطی ممکن ہو تو وہ ان عورتوں کی مثل ہوگی جن سے جماع کیا جاتا۔ اس صورت میں صغیرہ پر تو واجب نہیں ہوگا غسل، لیکن جس نے وطی کیا اگر اس کو انزال ہو گیا تو اس پہ غسل واجب ہوگا۔ علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ وجوب غسل مشروط ہے پردہ بکارت کے زائل ہونے کے ساتھ، یعنی ورجینٹی لوز ہونے کے ساتھ، کیونکہ یہ کبیرہ بالغہ میں مشروط ہے۔ جو بالغ ہے اس میں یہ شرط ہے کہ جب اس سے فرسٹ ٹائم وطی کی جائے تو اگر یہ ورجینٹی لوز نہ ہو اس کی تو اس عورت پہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں جو ہم مس کر گئے ہوئے ہیں کتاب الطہارہ میں، کتاب الحیض میں نے وہ فتاوی شامی سے نہیں پڑھایا تھا، وہ میں نے پڑھایا تھا دوسری بک سے، تو ان میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہوتی، یہ اس میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اس کا ریفرنس یہ لکھ دیا اس میں، کتاب الطہارہ ارکان الوضو 4 جلد اول صفحہ 385۔ ٹھیک ہے، البحر میں کہا جاتا ہے کہ بکارت کی بقا عدم دخول پر دلیل ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ورجنٹی لوز نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ دخول بھی نہیں ہوا، اور جب دخول نہیں ہوا تو پھر اس پہ جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب کبیرہ یعنی بالغہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر جو صغیرہ ہے اس پہ تو پھر الٹیمیٹلی یہ اپلائی کر جائے گا۔ وطی کی صورت میں نابالغ، نابالغہ اور قریب البلوغ یعنی مراحق جو لڑکا ہوتا ہے یعنی بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے، ان کو تادیباً غسل کا حکم دیا جائے گا۔ واجب نہیں ہوتا لیکن تادیباً غسل کا حکم دیا جائے گا، اور اگرچہ انزال نہ ہوا ہو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کے 4 زانوں میں بیٹھ گیا اور اس کا جماع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا چاہے انزال نہ ہوا ہو۔ صحیح مسلم کتاب الحیض چیپٹر 22 حدیث کا نمبر 783، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 348۔ تادیباً سے مراد کیا ہے کہ عادت ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور پاکیزہ رہنے کی خصلت پیدا ہونے کے لیے ان کو تادیباً کہا جاتا ہے کہ یہ آپ غسل ضرور کریں، واجب نہیں ہوتا لیکن تاکہ عادت بن جائے ایک۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ نماز اور طہارت میں بچے کو حکم دیا جاتا ہے۔ امام محمد یہ کہتے ہیں کہ کسی نے لڑکی کے ساتھ مجامت کی جس کی مثل سے مجامت کی جا سکتی ہے، اس کی طرح کی اور سے بھی مجامت کی جا سکتی ہو تو اس لڑکی کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ تو ان کے ہاں جبر اور یہ وغیرہ جو ہے نا اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ غسل کرے۔ اور ابو علی الرازی نے کہا کہ غسل نہ کرنے کی صورت میں سزا دی جائے گی، اور علامہ ابن عابدین شامی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی اس کے اندر یہی ہے کہ اگر وہ غسل نہ کرے تو پھر اس پہ سختی کی جائے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قریب البلوغ لڑکا کو نماز اور طہارت نہ کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ختان، بوس و کنار، مشت زنی یعنی میسٹربیشن اور فحش مباشرت۔ ایک بات خیال رکھنا، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، میں کسی وجہ سے دوبارہ بیان کر رہا ہوں، یہ فقہ ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیں گے تو اس سے اطاعت میں اور عبادات میں خرابی ہونے کے 100% چانسز ہیں۔ یہ وجہ ہے لوگوں کو نہ ناپاکی کا پتہ ہے، نہ پاکی کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، نہ حلال کا پتہ ہے، اور وہ ان کی عبادات اس کم علمی کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھنا چاہیے، مضمون اور علم کے حوالے سے پڑھنا چاہیے، اس کو کسی شیطانی نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو نارملی ہمارے یہاں شرم کی وجہ سے بیان نہیں کیا جاتا، مگر جب تم یہ پڑھ لو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ کتنوں کے روزے اس کی وجہ سے، اور کتنوں کی عبادات، اور کتنوں کی جو حالت پاک ہونا یا حالت ناپاک ہونا کتنی ڈپینڈ کرتی ہیں ان چیزوں پہ۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ہم نے کل وامٹ کا پڑھا، وامٹ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا،
لیکن آپ قے میں دیکھ لو کہ کتنی ایسی چیزیں جس میں لوگوں کا روزہ برقرار ہوتا ہے جی لیکن کم علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا لہذا کھاؤ پیو. ٹھیک ہے, تو اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اچھا جی, خطان بوس و کنار مشدنی یا فاش مباشرت, یہ خطان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اسے روزہ تو یاد ہے مگر کسی کم علمی کی وجہ سے کسی نے کہہ دیا نہیں نہیں ایسے نہیں ہے ایسے ہے. جیسے میں تمہیں کہتا ہوں نا کہ ڈیٹیل میں پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف ایک چھوٹی سی اپنی, اب یہ ہو کہ جی یہ چیز منع ہے اس میں روزے میں, ٹھیک ہے, آپ کو تو یہ پتہ نا, جیسے یہ قے آ گئی, ٹھیک ہے, وہ جی منہ بھر کے قے آ گئی روزہ ٹوٹ گیا, یہی پتہ ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن کوئی آ کر اگر یہ کہہ دے کہ جی یہ روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا, تو آپ کہیں گے نہیں مجھے تو وہ پتہ ہے کہ یہ روزہ ٹوٹتا ہے. لیکن اگر جہاں پہ روزہ ٹوٹتا ہو کسی چیز سے اور دوسرا آگے کہہ دے کہ روزہ نہیں ٹوٹا, ٹھیک ہے, وہاں کام خراب ہو گیا اور زیادہ. یہ خطان وہی کیس ہے, سمجھے, خطان وہی کیس ہے کہ اس حرکت سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے, کوئی آگے کہہ دے. تو اگر آپ نے علم حاصل کیا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نہیں یار یہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. اس لیے ہم اس پہ زور دیتے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھنا ضروری ہوتا. جب آپ کا علم کچا ہوگا نا, مختصر ہوگا, اس میں تفصیل نہیں ہوگی, تو کوئی بھی آپ کو بہکا جائے گا آگے. اب اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فحش مباشرت کا کیا معنی ہے. مسٹربیشن تو ہم کر چکے ہوئے ہیں, بوس و کنار جو ہے یہ بھی آلریڈی علم میں ہے. اگر روزہ دار مرد نے بیوی کا فحش بوسہ لیا تو روزہ فاسد ہوگا. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر وہ بیوی کو کس کرے اور اس سے آگے نہ بڑھے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ حدیث شریف میں موجود ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں آ گیا کہ فاحش بوسہ لیا تو روزہ فاسد ہوگا. اب یہ فرق آ گیا دونوں میں. ہاں, اس میں فرق آ گیا کہ یہ ایک ایسا ہے کہ جس کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ گھبرا تو نہیں گئے, لیکن روزہ ٹوٹے گا کیسے؟ قضا کے ساتھ, اس میں کفارہ لازم نہیں ہوگا. اگر عورت نے مرد کو فاحش بوسہ دیا اور عورت نے انزال کی لذت پائی لیکن تری نہ پائی تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا, لیکن امام محمد کے نزدیک اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وجہ یہ ہے اس کی. امام ابو یوسف کا جو فتویٰ ہے وہ اس پہ ہے, انزال کی لذت پانے پہ, جبکہ امام محمد کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ انزال بظاہر نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. غسل کے واجب ہونے میں بھی یہی صورتحال ہوگی. اگر بوسہ غیر فاحشہ ہو تو انزال کی صورت میں کفارہ بدرجہ اولا واجب نہیں ہوگا. انزال سے روزہ تو فاسد ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا, لیکن کفارہ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا. فاحش بوسہ کی صورت کیا ہے؟ اب کس کو کہتے ہیں فاحش بوسہ؟ یہ ہے کہ اس نے دغدغہ کی, یہ ورڈ ہے اس کے اندر, یہ فقہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے, عربی میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے. اس نے دغدغہ کی یا اس کے ہونٹوں کو مس کیا یا اس نے بیوی کو چھوا, اگرچہ ایسی رکاوٹ کی صورت میں ہو جو حرارت کے روکنے والی ہو, ٹھیک ہے. اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ شاید دغدغہ سے مراد ہونٹ وغیرہ کا کاٹنا ہے, یعنی ہونٹ کسنگ کرتے ہوئے ہونٹ کو جو ہے نا وہ کاٹنا شروع کر دے, یہ دغدغہ. یا فرج کا بوسہ لینا ہے. قاموس میں ہے دغدغہ سے مراد حرکت اور گدگدانا ہے جو بغل, شرمگاہ اور پیٹ وغیرہ میں ہو, یہ فاحش بوسہ ہے. اگر سمپل کیس ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا, لیکن اگر یہ حرکت کی, دغدغہ کیا, تو پھر روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا. ہونٹوں کا مس کیا میں قید ہے کہ انسان کو مس کیا ہو, یہ لازمی ہے. ہونٹ انسان کے ہی ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ گزر چکا ہے کہ اگر اس نے جانور کی شرمگاہ کو مس کیا اور اسے انزال ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا, کیونکہ وہ
مشتہات میں سے نہیں ہے، یعنی نارملی اس کو دیکھ کے خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ فاحش بوسہ کی صورت یہ ہے کہ وہ عورت کے ہونٹوں کو چبائے یا عورت مرد کے ہونٹوں کو چبائے، یہ مطلقاً مکروہ ہے، خواہ اس سے جماع سے امن ہو یا نہ ہو، یعنی یہ عمل، یہ جو ہونٹوں کا کاٹنا یا دغدغہ جو ہے، یہ جماع کی طرف لے کے جائے یا نہ لے کے جائے، یہ مطلقاً مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ فقط چھونے کی صورت میں انزال جو ایسی رکاوٹ کے بغیر ہو جو حرارت کے روکنے والی ہو، روزہ کو فاسد کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ یہاں جو فاحشہ کی قید لگائی گئی ہے وہ اس فعل کی کراہت کی وجہ سے، کہ یہ کراہت ہے، مکروہ ہے کہ صرف چھونے سے انزال ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر روزہ دار عورت نے خطاً اپنے خاوند کو فاحش چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو اس کا یعنی خاوند کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، عورت کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ عمل اس کا ہے، ٹھیک ہے، عمل اس کا ہے۔ اور یہ جو ہوگا نا، یہ اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ یہ احتلام ہو گیا، اور احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سمجھ گئے بات؟ ریزن ساتھ سمجھنی چاہیے۔ بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ فاحش بوسہ اس نے لیا، مرد کا اس میں کوئی اس کی انٹینشن نہیں تھی یہ اس صورت میں، لیکن اگر انٹینشن ہو مرد کی تو پھر اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر مرد نے تکلف سے کام لیا، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور رملی نے کہا اس کو پریفر کرنا چاہیے، یعنی ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ یہ انزال کا سبب بننے میں سب سے مؤثر ہے، یعنی یہ جو مرد کا روزہ ٹوٹنا جو ہے نا، اس کو پریفر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جورسٹک ایکسپلینیشن ہے، باقی اصول وہی ہے جو اوپر دیا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اگر مرد کی انٹینشن نہیں ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس نے بھی جو ہے وہ اس کو انجوائے کیا اور اس کے بعد اس کو انزال ہو گیا تو پھر مرد کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ دار عورتیں خطاً اپنے خاوند کو کپڑے وغیرہ کے پیچھے سے چھوا اور خاوند کو انزال ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر خاوند نے بیوی کی جلد کی حرارت پائی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ورنہ فاسد نہیں ہوگا، اور روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے خطاً مشت زنی کی یا اپنی بیوی سے کرائی تو روزہ فاسد ہو جائے گا جب انزال ہو جائے گا۔ یہاں انزال ہونا قید ہے، یعنی یہ اس کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اگر اس سے انزال نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر خود بھی ماسٹربیٹ کیا یا بیوی سے کروایا لیکن اس کو ایجیکولیشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر ایجیکولیٹ کر گیا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مباشرت ایکچولی عربی میں جس چیز کا نام ہے وہ ہے دو سکنز کا آپس میں ملنا، ٹھیک ہے، یہ وطی سے ڈیفرنٹ ہے۔ وطی جو ہے اسٹریٹ وے انٹرکورس ہے، مباشرت جو ہے وہ جسم کا یا کھال کا، کیونکہ بشر ہے یہ کھال کہتے ہیں اس کو، کھال کا کھال سے ملنا، ٹھیک ہے۔ فاحش مباشرت کیا ہے؟ فاحش مباشرت سے مراد ہے دونوں شرمگاہیں ایک دوسرے کو مس کر رہی ہوں، اگر یہ دو عورتوں کے درمیان ہو یا ذکر کٹے مرد اور عورت کے درمیان ہو، یعنی مرد اور عورت کے درمیان تو ہو گئی نا، لیکن اگر اس کے ساتھ ایڈیشنلی اگر یہ دو عورتوں کے درمیان بھی ہو یا ذکر کٹے مرد اور عورت کے درمیان ہو تو اس کو اگر وہ شرمگاہیں مس کر رہی ہوں تو اس کو فاحش مباشرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی انزال ہونا قید ہے، حتیٰ کہ اگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ بوسہ لینا، چھونا، معانقہ کرنا اور فاحش مباشرت مکروہ ہے اگر وہ روزے کو فاسد کرنے والے عمل تک لے کر جائے، ٹھیک ہے، اس صورت میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مکروہ ہیں۔ اگر میاں بیوی معانقہ کریں جبکہ دونوں بے لباس اور دونوں کی شرمگاہیں دوسرے کو مس کر رہی ہوں تو حالت روزہ میں یہ بالاتفاق مکروہ تحریمی ہے،
کیونکہ یہ عمل جماع کی طرف لے جائے گا، کیونکہ ہر کسی میں اتنی شکت نہیں ہوتی، وہ پھر سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ وہی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ہم نے پہلے وہ سلسلہ حدیثیہ سے لی تھی، صحیح حدیث جو سلسلہ ہے، اور یہ جو سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 2387 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ دار کے بیوی سے بوس و کنار کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے اس کو اجازت دی، اور ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی اسی سے سوال پوچھا، آپ نے اس کو منع کر دیا۔ تو جس کو آپ نے اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا، اور جس کو منع کیا تھا وہ جوان تھا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ جماع تک لے جاتا ہے جوان کے قصے میں، ٹھیک ہے، اور بوڑھا جو ہے جو حدیث شریف میں بھی ہے کہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے، تو لہذا بوڑھے کو اجازت دے دی تھی لیکن جوان کو اجازت نہیں دی۔ ماہ غیر رمضان میں روزہ فاسد کرنا، ایک تو ہے روزہ توڑ دینا رمضان میں، ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ توڑ دینا ایک تو وہ ہے، ایک ہے روزہ توڑنا دوسرے 11 مہینوں میں اگر روزہ رکھا اور اس ٹائم توڑا تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، آپ 11 مہینوں میں تو روزہ رکھتے ہیں نا، اور جس کے روزے رمضان کے رہ جائیں تو وہ پورے کرتا ہے دوسرے مہینوں میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس سے متعلق ہے۔ اس صورت میں صرف قضا واجب ہوگی، یعنی اگر جان بوجھ کر بھی رمضان کے علاوہ جو دوسرے 11 مہینے ہیں اس میں اگر روزہ رکھا گیا، چاہے وہ رمضان کے روزے پورے کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا یا کسی اور صورت میں رکھا گیا، تو اس میں صرف قضا واجب ہوگی، اس پہ کفارہ واجب نہیں ہوگا، چاہے وہ جان بوجھ کر توڑا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے جو پہلے بھی بتائی تھی، ریپیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ کفارہ ماہ رمضان کی حرمت کی پامالی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جو کفارہ ہے نا 60 روزے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ روزے نہ رکھ سکے تو پھر وہ 60 مسکینوں کا 2 ٹائم کا کھانا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کفارہ کے روزے بھی ہیں بھی مسلسل، گیپ آیا بیچ میں سوائے خواتین کے جن پہ اگر شرعی عذر کی وجہ سے گیپ آ جائے تو ان کا تو وہ وہاں پہ پاز کا بٹن دب جائے گا، ٹھیک ہے، جس طرح فرض کریں کہ اگر اسے 60 روزے رکھنے تھے، 15 روزے کے بعد جو ہے وہ پیریڈ سٹارٹ ہو گئے فرض کریں، تو 15 روزے اس کے پورے ہو گئے، ٹھیک ہے، اب جب پیریڈس کے بعد وہ دوبارہ روزے شروع کرے گی تو 16ویں روزے سے شروع کرے گی، ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اگر مرد جو ہے اس سے کوئی روزہ رہ جائے بیچ میں، یا عورت کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے، نہ حیض ہے نہ نفاس ہے نہ کچھ ہے، اور اس نے روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ 1 سے دوبارہ گنتی شروع ہوتی ہے اس کی۔ سوئی ہوئی اور مجنونہ روزے دار کے ساتھ وطی، اگر سوئی ہوئی خاتون اور روزے دار ہو اور اس کے ساتھ خاوند آ کے جو ہے وہ وطی کر لے تو پھر عورت پر صرف روزہ قضا واجب ہوگی، لیکن جو خاوند ہے اس پہ قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح آپ اس کو ریورس کر لیں کہ مرد ہے وہ روزے دار ہے، وہ سویا ہوا ہے، اور بیوی جو ہے وہ بھی روزے دار ہے لیکن وہ اس سے رہا نہیں گیا، وہ آئی ہے اور یہ جماع کا عمل ہو گیا، تو اس صورت میں خاوند کا روزہ قضا تو ہو جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا، مگر جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے اس کا روزہ قضا بھی ہوگا، رکھنا پڑے گا، اور اس پہ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ جس عورت نے صبح روزے کی حالت میں کی مگر بعد ازاں اسے جنون لاحق ہو گیا، جس عورت نے صبح روزے کی حالت میں کی یعنی اس کا روزہ تھا مگر اس کے بعد اسے جنون لاحق ہو گیا، یعنی ذہنی جو مسئلہ اس کو کوئی ہو گیا، تو وہ مجنونہ روزہ دار شمار کی جائے گی، یعنی اس کا یہ جو مرض ہے اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جنون جو ہے یہ روزے کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ اس کی شرط یعنی نیت کے منافی ہے۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حالت جنون میں ہو، یعنی وہ ذہنی مریضہ ہے اور اس کا مرض اس قسم کا ہے کہ کچھ دیر رہتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر کچھ دیر رہتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، اگر طلوع فجر سے پہلے
وہ حالت جنون میں ہے اور پھر اس کے بعد طلوع فجر کے بعد وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، تو وہ روزہ دار نہیں ہوگی، کیونکہ جو وقت تھا نیت کرنے کا اس میں اس پہ جنون طاری تھا. ٹھیک ہے، جنون مرض، یہ وہ کام کا جنون نہیں ہے یا کھانے کا جنون نہیں ہے، جو ذہنی امراض ہوتے ہیں یہ اس کی بات ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا وقت کے اندر یعنی رات سے نصف النہار تک میں نیت کے بعد اگر جنون لاحق ہو جائے تو وہ مرد یا عورت روزہ دار شمار کیا جائے گا. بس اگر روزہ دار مجنونہ کے ساتھ حالت جنون میں وطی کی گئی تو اس مجنونہ پر صرف روزے کی قضا واجب ہوگی، جبکہ اس سے وطی کرنے والے پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگی. اور یہ تب قضا واجب ہوگی کہ جب وہ جنون کے بغیر نیت کرنے پہ قادر ہو. ٹھیک، اگر وہ جنون کے ساتھ نیت کر سکی تھی یا اس طرح کی حالت میں تھی تو وہ تو ویسے ہی روزہ نہیں ہونا اس کا تو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وجہ یہ ہے کہ جنون جو ہے وہ نیت کے منافی ہے، روزے کے منافی نہیں ہے. اب اس کو فردر اگر سمجھنا ہے تو سمجھ لے کہ انسینٹی میں کیا ہوا کوئی عمل جو ہے وہ اس کو شرع قبول نہیں کرتی. مجنون کی حالت میں کوئی بھی کام کیا ہوا ہو اس کو شریعت قبول نہیں کرتی، نمبر ایک. اور اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف ہے کہ جو مجنون ہے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے اس وقت تک اس پہ شریعت اپلائی ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سو یہ چیزیں یاد رکھنا. دونوں صورتوں میں جس کی وجہ سے وطی ہوئی ہے اس پہ قضا اور کفارہ کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر یہ عمل کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ مرد کی وطی میں کوئی فرق نہیں کہ عقل مند سے وطی کرے یا کسی اور سے وطی کرے، وہ تو کرنے والا جو ہے اس کی تو عقل کام کر رہی ہے نا. ٹھیک ہے نا، وہ چاہے آگے جنون کی حالت میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے جس کی وجہ سے یہ فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے وہ کفارہ اور قضا اس پہ واجب ہے. وقت سے متعلق شک کی وجہ پر بنیاد پر سحری یا افطاری کر لینا. ٹھیک ہے، سچویشن کیا ہوتی ہے؟ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ چونکہ سحری کے ٹائم میں رات ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا باہر، اور ہر کسی کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ صبح کاذب ہوئی ہے یا صبح صادق ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی کو تو نہیں پتہ ہوتا نا، وہ تو دیکھتا ہے رات ہے. سو اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں ابھی سحری میں ٹائم باقی ہے، روزہ بند ہونے میں، عام الفاظ میں سمجھ لیں کہ روزہ بند ہونے میں ٹائم باقی ہے اور وہ کھانا پینا شروع کر دے، اور ادھر سے روزے کا بند ہونے کا وقت شروع ہو چکا ہو، تب کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کو شک تھا نا کہ ابھی تو رات ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور افطاری کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ سمجھے غروب آفتاب ہو گیا، افطاری کا ٹائم ہو گیا، ابھی افطاری کا ٹائم ہی نہ ہو. جی بالکل. ٹھیک ہے، سو یہ جو اگلا ہمارا یہ ہے وہ اس چیز کو ڈسکس کس میں کریں گے. ٹھیک ہے، ان معاملات میں فیصلے کا انحصار شک، ظن اور صورتحال کے واضح ہونے پر ہوگا. ٹھیک ہے، کیسے؟ میں پہلے مختصر بیان کر دوں. ایک ہوتا ہے شک، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے گمان، خود سے ہی سوچ لیا. ٹھیک ہے، باہر دیکھا ابھی شک پڑ گئی، شک ہے یار پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اور ایک ہے گمان کہ ہو گیا. ٹھیک ہے، مطلب مغرب کا وقت، روزہ کھولنے کا وقت، ایک ہے شک ہے کہ یار پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، لیکن گمان یہ ہوتا ہے کہ یار وقت ہو گیا لہذا روزہ کھول لو، جبکہ وقت نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سیم گوز وتھ سحری. ٹھیک ہے، شک ہے کہ یار ابھی پتہ نہیں روزہ بند ہو گیا کہ نہیں ہوا، اور گمان یہ ہے کہ نہیں یار ابھی ٹائم ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ تو ہو گیا شک اور گمان. صورتحال کا واضح ہونا کیا ہے؟ صورتحال کا واضح ہونا یہ ہے کہ اس نے گمان کی حالت میں یا شک کی حالت میں اس نے عمل کر لیا، اس نے روزہ کھول لیا شام کو،
بعد میں اسے یہ پتہ لگ گیا کہ نہیں ابھی تو روزہ کھلا ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں صورتحال کا واضح ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کنفرم ہونا، کہ اس کو کنفرم ہو گیا کہ نہیں یار ابھی روزہ نہیں کھلا تھا، میں نے پہلے ہی کھا لیا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے صورتحال کا واضح ہونا۔ فقہ میں غلبہ ظن یقین کی طرح ہے، یعنی جب آپ کا گمان اتنا اسٹرانگ ہو تو اس کو کہتے ہیں غلبہ ظن۔ غلبہ ظن یقین کی طرح ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کا اسٹرانگ ہے ظن، گمان بڑا اسٹرانگ ہے، کیونکہ آپ کا اسٹرانگ گمان ہے تو آپ نے روزہ کھول لیا نا، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں فقہ یہ کہتی ہے کہ غلبہ ظن جو ہے وہ یقین کی طرح ہوتا تو نہیں ہے یقین، مگر ہوتا یقین کی طرح ہے، جبکہ ظن اور غلبہ ظن گو کے مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن شریعت میں حکماً جو ہے نا وہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، دونوں متحد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ون بائی ون اس کیس کو لیتے ہیں۔ اگر اس نے رات کے باقی ہونے کے گمان میں سحری کی، اب یہ تین چیزیں یاد رکھنا، شک، گمان اور سچویشن کا کنفرم ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں ان کو ذہن میں رکھنا۔ اگر اس نے رات کے باقی ہونے کے گمان پر سحری کی، اگر اس کا یعنی رات کا باقی ہونا کنفرم ہو جائے یعنی واضح ہو جائے، یا کچھ بھی واضح نہ ہو، یعنی پتہ ہی نہیں لگا کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، روزہ بند کرنے کا ٹائم ہوا کہ نہیں ہوئی، تو تحری کی بنا پر سحری کرنا جائز ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی کی مثل طلوع فجر میں شک ہے۔ سچویشن کو دیکھو، باقی رہنا کنفرم ہو گیا کہ ہاں واقعی ابھی ٹائم ہے، کوئی اس کے پاس طریقہ نہیں تھا، لیکن اس کو یہ تھا کہ نہیں یار ابھی ٹائم ہے، اور بعد میں وہ کنفرم ہوگی چیز کہ واقعی جب اس نے سحری کی تو اس ٹائم ابھی طلوع فجر نہیں ہوئی تھی، وہ کنفرم ہوگی چیز، ٹھیک ہے، تو لہذا اس کا روزہ جو ہے وہ سحری وہ روزہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اس کو شک تھا، ٹھیک ہے، تو شک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گمان کی طرف جاتے ہیں کہ یار کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تحری جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے سامنے دو سچویشن ہے، یعنی جیسے آپ نماز پڑھنے لگے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد کہ خانہ کعبہ کی ڈائریکشن کیا ہے، آپ کہتے ہیں یار ادھر بھی ہو سکتی ہے ادھر بھی ہو سکتی ہے، پھر آپ اس میں سے ایک چوز کر لیتے ہیں، آپ کا گمان کس طرف جاتا، ٹھیک ہے، تو آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار ادھر نہیں تھا بلکہ کعبہ ادھر تھا، تو اس صورت میں جو آپ نے نماز پڑھی ہے وہ ہو جائے گی، وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہو، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اٹ از کالڈ تحری، ٹھیک۔ اگر اس نے رات کے باقی ہونے کے گمان پر سحری کی، مگر فجر کا طلوع ہونا بعد ازاں اس پہ واضح ہو گیا، پتہ چلا کہ نہیں یار وہ جب میں نے سحری کی تھی اس ٹائم فجر ہو گئی تھی، تو پھر اس پر قضا ہوگی اور کفارہ واجب نہ ہوگا۔ کیوں نہ ہوگا؟ کیونکہ جرم چھوٹا ہے، جنایت قاصرہ ہے، جرم چھوٹا ہے، اور وہ جرم کیا ہے کہ چھان بین نہیں کی اس نے، یہ اس کا جرم ہے، ٹھیک ہے۔ افطار یعنی روزہ توڑنے کی جنایت نہیں، کیونکہ اس نے روزہ توڑنے کا قصد نہیں کیا، سحری روزہ رکھنے کا قصد تھا، روزہ توڑنے کا قصد نہیں تھا، سمجھ گئے بات؟ تو اس کی جو جرم ہے وہ چھوٹا ہے، لہذا اس پہ کفارہ عائد نہیں ہوگا بلکہ صرف قضا ہوگی، کیونکہ اس کا روزہ مس ہو گیا۔ کیوں ہو گیا مس؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی لگ گیا کہ جب میں سحری کر رہا تھا اس ٹائم تو روزہ بند کرنے کا ٹائم گزر چکا تھا، یا روزہ بند کرنے کا ٹائم ہو چکا تھا، لہذا اس کا روزہ رہ گیا، کیونکہ اس کو کھانا پینا روزہ بند ہونے سے پہلے بند کرنا تھا، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات؟ لہٰذا یہ خطا کرنے کے زمرے میں آتا ہے، اسی کی مثل طلوع فجر میں شک ہے، وہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ اگر اس نے طلوع فجر کا گمان کرتے ہوئے سحری کی، ٹھیک ہے، طلوع واضح ہو جائے، اب اس میں کیا ہوگا؟ اگر طلوع واضح ہو جائے تو قضا کرے گا، کیونکہ اس کا روزہ مس ہو گیا۔ کوئی شے واضح نہ ہو یعنی کنفرم نہ ہو کہ واقعی ہوا تھا جب میں سحری کر رہا تھا اس ٹائم طلوع فجر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یعنی روزہ بند کرنے کا ٹائم ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو ظاہر روایت کے مطابق تحری کے جائز ہونے کی بنا پر اس پر کوئی چیز جو ہے وہ لازم
نہیں ہوگی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے وہ صرف قضا کرے گا، لیکن اگر رات کا باقی رہنا واضح ہو جائے تو اس پر کوئی شے لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، منڈی تم لوگ مار رہے تمہیں سمجھ کچھ نہیں آئی ہے، پھر سمجھا دیتا ہوں۔ وہ سحری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی وقت ہے روزہ بند ہونے میں، ٹھیک ہوگی بات۔ اب وہ جب اس کھانے سے فارغ ہوا، اس نے گھڑیاں دیکھی یا ادھر ادھر دیکھا، یا اس کو پتہ چلا کہ وہ تو نماز کا آخری فقرہ بولا اس نے مؤذن نے، اسے پتہ چلا وہ تو نماز بھی ہوگی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جب اذان ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اذان بھی ہو گئی، نماز کہہ گیا اذان ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے جب اذان ہو رہی تھی تو میں کھا رہا تھا، مجھے آواز نہیں آئی۔ اب سمجھ گئے بات؟ جی ہاں تو اب اسے کنفرم ہو گیا کہ جب میں کھا رہا تھا تو وہ روزہ بند کرنے کا وقت شروع ہو چکا ہوا تھا اور میں اس ٹائم کھا رہا تھا۔ تو جب روزہ بند کرنے کا وقت شروع ہو جائے اور آپ کھا رہے ہوں تو آپ کا روزہ مس ہو گیا، ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو لہٰذا وہ اپنا روزہ جو اس کا مس ہو گیا وہ بعد میں رکھے گا۔ اب دوسری سچویشن یہ ہے کہ اس نے سحری کی، گمان میں اس کے یہ تھا کہ ابھی ٹائم باقی ہے، اور جب وہ سحری سے فارغ ہوا تو تب بھی کوئی چیز جو ہے وہ اس پہ کنفرم نہیں ہوئی کہ ہاں کہ بھئی یہ روزہ وقت بند کرنے کا وقت ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یا میں نے سحری جو کھائی ہے وہ روزہ بند ہونے کے وقت کے بعد میں کھائی ہے۔ اگر اسے کچھ پتہ نہیں چلا، بعد میں کنفرم نہیں ہوئی، تو اس کے لیے پھر یہ کہا گیا ہے کہ اس پہ کوئی شے لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر اسے سورج کے غروب ہونے کا گمان ہو اور وہ افطار کر لے، پھر سورج کا غروب نہ ہونا کنفرم ہو جائے کہ ابھی غروب نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ خطاً روزہ افطار کرنے کے زمرے میں آتا ہے، لہذا اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اگر وہ روزہ افطار کر لے جبکہ غروب ہونا واضح ہو یا کوئی چیز کنفرم نہ ہو، تو تحری کی بنا پر افطار جائز ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی شے لازم نہیں ہوگی، یعنی اس کا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی غروب ہونا واضح ہو گیا تو اس صورت میں تو ویسی روزہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یا کوئی چیز کنفرم نہیں ہوئی، نہ اسے یہ کنفرم ہوا کہ ٹائم ہو گیا، نہ اسے یہ کنفرم ہوا کہ ٹائم نہیں ہوا، دونوں صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان بٹوین ہی پھنسا ہوا ہے کہ پتہ نہیں وقت ہوا یا نہیں ہوا، تو جہاں یہ شک آ جائے تو وہاں تحری الاؤڈ ہے۔ جب اس نے تحری کے پہ اس نے کر لیا کہ نہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ یار ہو ہی گیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو میں کھول ہی لیتا ہوں روزہ، تو اس صورت میں اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر غروب آفتاب سے متعلق اسے شک ہو اور کوئی شے واضح نہ ہو تو افطار کی صورت میں قضا کرے گا، کیونکہ یہ خطاً روزہ افطار کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں کوئی شے واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں اسے شک ہے ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور کوئی چیز کنفرم بھی نہیں ہو رہی، تمہیں یہ لگے گا کہ اوپر والا جو ہے اور نیچے والا ایک جیسا نہیں ہے، یہ گمان اور شک میں فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ گمان ہے۔ تحری جو ہے وہ گمان کے ساتھ ہوتی ہے، پہلے شک ہوتا ہے اور اس شک میں سے ایک چیز کو چن کے اس پہ گمان اپنا بلڈ کر دیا جاتا ہے، اس کو تحری کہتے ہیں، اس لیے تحری کی ڈیفینیشن دی تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں تحری نہیں ہے کہیں پہ بھی، کیونکہ اس کا شک گمان میں کنورٹ نہیں ہوا، اس نے اسی شک کی حالت میں ہی افطار کر لیا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر سورج کے غروب نہ ہونا واضح ہو، یعنی یہ کنفرم ہو کہ بھی سورج غروب نہیں ہوا، اور پھر بھی وہ روزہ وہ توڑ لے، افطار کر لے، تو پھر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے، کہ اسے کنفرم تھا کہ ابھی تو ٹائم رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے پھر بھی روزہ کھول لیا، یس، دونوں چیزیں لاگو ہو جائیں گی، کیونکہ اب یہ اس نے جان بوجھ کے کیا، اس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی شک نہیں، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر اسے یہ گمان ہو کہ سورج غروب نہیں ہوا، پھر بھی وہ افطار کر لے، اب اس میں کیا ہو، یہ گمان آ گیا،
اب بعد میں اس کو یہ پتہ چلے کہ اگر سورج کا غروب نہ ہونا کنفرم ہو جائے تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر سورج کا غروب ہونا واضح ہو جائے تو کچھ لازم نہیں ہوگا، یعنی روزہ اس پہ مکمل ہو گیا. اب مسئلہ آگے ایک بڑا سمپل سا ہے. میں تمہیں یہاں یہ کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ تو میں اس کو بعد میں کراؤں گا کہ یہ سمجھانے والی بات ہے. نفی کی شہادت سے بات کی شہادت کے معارض نہیں ہوتی. یہ ایک اصول ہے یہ والا. شہادت نفی لا تعارض شہادت الاثبات. ٹھیک ہے، یہ ایک اصول ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا تمہیں. فی الحال میں تمہیں ایک چیز وہ سمجھا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ آج کے دور میں یا سائرن بجتے ہیں، ٹھیک ہے، اذان ہوتی ہے، یا ہمارے پاس یہ گھڑیاں ہیں اور اس کے اوپر وہ ٹائم چل رہا ہوتا ہے. ایپس ہیں موبائل کے اندر جس میں مغرب کا اور وہ پانچوں نمازوں کے ٹائم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ڈیفرنٹ ایپس میں 1-2 منٹ کا فرق ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا فرق نہیں ہوتا. 1 منٹ یا 2 منٹ کا فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ کے پاس ایپ ہو اور باہر جو مسجد میں اذان ہو رہی ہے اس کے درمیان بھی 1-1.5-2 منٹ کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سحری میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یار یہ ہوگی لہذا آپ کھانا پینا بند کر دو. ٹھیک ہے. یہ جو ابھی سمجھایا نا تحری، ظن اور گمان، یہ اسی میں فال کرتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو سائرن ہے عام طور آج کل تو پتہ نہیں 3-4 بجتے ہیں، ہمارے یہاں تو 3-4 بجتے ہیں. پہلے جو ہمارے بچپن اور لڑکپن میں ہوتا تھا کہ گورنمنٹ کا وہ ہوتا تھا سول ایویشن والوں کا گگو سائرن، وہ ٹائم پہ بجتا تھا. اس میں شک نہیں ہوتا تھا، اس میں ہوتا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے تو گورنمنٹ تو نہیں یہ چاہے گی نا کہ کسی کا کوئی روزہ ٹوٹے یا غلط ہو، تو وہ سائرن پہ لوگ اعتبار کرتے تھے. اب تو جس کا دل کیا اس نے سائرن لگایا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ایپس کے اندر ٹائم ہے، ایپس میں جو ٹائم ہے موبائل ایپس میں، ٹھیک ہے، یا جو مسجدوں میں وہ بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں اس پہ ٹائم لکھا آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اس میں جو گرینوچ مین ٹائم لیا جاتا ہے جو انگلینڈ میں ہے، لنڈن کے پاس گرینوچ ٹاؤن جو ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ زمین کے اوپر جو سورج ہے وہ اپنی میکسیمم پیک پہ ہوتا ہے. یعنی اگر زمین پہ آپ یہ کہیں کہ سورج اپنی ہائٹ پہ کس جگہ پہ ہوگا تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ گرینوچ جو ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. وہاں سے کسی بھی جو علاقہ ہے دنیا میں، کسی بھی علاقہ، کوئی بھی علاقہ ہے، اس کا جو اینگولر ڈسٹنس ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تم نے لفظ سنا ہوگا لانگیٹیوڈ اینڈ کیا ہوتا ہے، ہاں لانگیٹیوڈ. یہ وہی ہے، ساؤتھ ویسٹ، ساؤتھ نارتھ ساؤتھ اور ایسٹ ویسٹ. یہ اس طرح میں نے بھی تمہارے لیے بنایا تھا اس کو یہاں پہ. یہ لیٹیٹیوڈ شمالاً جنوباً، اور لانگیٹیوڈ جو ہے وہ شرقاً غرباً. ٹھیک ہے. ایسٹ ویسٹ یہ اینگلز ہوتے ہیں. پھر وہ ٹائم زون کے کس ٹائم زون میں یہ فال کر رہا، اس کی پھر ایکویشن آف ٹائم لی جاتی ہے. یہ جو ہے یہ لی جاتی ہے وہاں سے جو امریکن نیول بیس ہے وہاں سے لی جاتی ہے. اس کی جو آبزرویٹری ہے وہاں سے اس کو لیا جاتا ہے ایکویشن آف ٹائم کو. اور پھر ڈیکلینیشن آف سن یعنی سورج کی جو چال ہے، ان کی ویلیوز کو ایک فارمولے میں لگایا جاتا ہے، اور کسی بھی زمین کے اوپر کسی بھی جگہ کا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کس ٹائم پہ سورج کس پوزیشن میں ہوگا. ٹھیک ہے.
اور اس پوزیشن سے نماز کا ٹائم جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل مغرب کا ٹائم کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، مغرب کا ٹائم ایسے کیلکولیٹ ہوتا ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آسمان کی وہ ہے لائن، ٹھیک ہے، یہ سورج ہے، سورج آ رہا ہے نیچے، آ رہا ہے نیچے، آ رہا ہے نیچے، آ رہا ہے نیچے، آ رہا ہے. ابھی یہ غروب نہیں ہوا. جیسے ہی سورج اس لائن سے نیچے اترنا شروع ہو جائے گا، اس کا مطلب سورج غروب ہونا شروع ہو گیا. جیسے ہی سورج کی اوپر کا کونا اس لائن کو میچ کرے گا، اسے تھوڑا سا نیچے چلا جائے گا، اس کا مطلب سورج غروب ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائم کب ہوگا، یہ والی چیز، یہ موومنٹ کب ہوگی کہ سورج کا اپر کونا جو ہے وہ اس جو اسکائی لائن ہے اس سے نیچے چلی جائے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جو اس کا نارملی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ میچ کرے نا تو اس ٹائم آسمان سرخ ہوتا ہے. جیسے ہی وہ اس لائن سے نیچے جاتا ہے، آسمان پہ سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے، سرخی دور ہو جاتی ہے. سو اہل سنت کے نزدیک یہ ہے غروب آفتاب. ٹھیک ہے، لیکن اہل تشیع کے نزدیک یہ ہے کہ وہ جب نیچے چلا جائے اور اس کے بعد دوبارہ دیکھا ہوگا سرخی آتی ہے، وہ کہتے ہیں جب وہ دوسری سرخی بھی غائب ہو جائے تو وہ غروب آفتاب ہے. اس لیے ان کی جو نماز ہے وہ 10 منٹ کے بعد ہوتی ہے. اب کلیئر ہوگی بات؟ اب یہ کیلکولیشن ہے. اسی طرح جو مساجد میں جو چارٹ لگے ہوتے ہیں وہ بھی یہ کیلکولیشن، یہ مولوی حضرات جو ہے نا، یہ علماء یہ کیلکولیشن کر کے لگاتے ہیں. اب اس میں انہوں نے جب یہ ٹائم وہ ہو جائے نا تو یہ باہر نکل کے نہیں دیکھتے کہ طلوع فجر ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، یا غروبی آفتاب ہوا یا نہیں ہوا. وہ اس ٹائم کو دیکھتے ہیں، اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سو نہ وہ تحری کرتے ہیں، نہ وہ گمان کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ صرف اس کیلکولیٹڈ ٹائم کو دیکھتے ہیں اور وہ اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، علامہ ابن عابدین شامی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو مسئلہ بنائیں نا تو پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں، لاکھوں لوگوں کے روزے خراب ہو جائیں گے. لہذا چونکہ ان کی کیلکولیشن کرنے میں فساد کا عنصر نہیں ہوتا، یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے روزے خراب ہوں، تو اس وجہ سے ہمیں اس پہ اعتبار جو ہے وہ کرنا پڑتا. آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ حدیث شریف میں بھی یہ ہے کہ جب اندھیرا شروع ہو جائے نا، نظر آنا شروع ہو جائے اندھیرا، تو غروب آفتاب ہو گیا. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ 1 یا 2 منٹ میں اس میں اتنا فرق نہیں پڑتا. تو لہٰذا جس نے ایپ پہ اعتبار کر کے روزہ کھول لیا، ہمارے نزدیک اس کا روزہ الحمدللہ ہو جائے گا. کیونکہ ہائٹ پہ جو ہے نا وہ، اور جو اس کے مقابلے میں جو نچلی سطح زمین ہے، دونوں میں یہ 1-1.5 منٹ کا فرق آتا غروب ہونے میں. وہ اس کی وجہ سے ہوتا. جس طرح برج خلیفہ ہے دبئی میں، جو اوپر کی منزل پہ بیٹھا نا اس کا افطار کا ٹائم اور ہوگا، جو نچلی منزل پہ اس کے افطار کا ٹائم اور ہوگا. سو وہ اس اتنے ڈفرنس سے فرق نہیں پڑتا. فرق وہاں پڑتا ہے جہاں بالکل کنفرم ہو کہ یار یہ غروب نہیں ہوا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.